بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد میں لڑائی کی ابتدا حضرت علی بن ابی طالب اور طلحہ بن عثمان کے درمیان مقابلہ آرائی سے ہوئی۔ ثانی الذکر کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا، وہ بار بار للکار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا تو میری تلوار تمہیں فوراً جہنم رسید کرے گی یا تمہاری تلوار مجھے فوراً جنت پہنچا دے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی دوران اس کا سطر کھل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا، مزید برآں اس کا سطر کھل گیا، میں نے اس سے بڑی شرم محسوس کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کے دائیں جانب گمسان کے رن میں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے جھنڈا تام لیا اور اس معرکے میں مشرکین کی بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ اس غزوے میں مسلمان بڑے سخت حالات کا شکار بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی ذمہ داری بھی آپ ہی پر تھی۔ اسی غزوے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے آگے بڑھ کر آپ کا دست مبارک تھاما۔ اس غزوے میں مہاجرین و انصار میں سے عظیم صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی مرہم پٹی کی، آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک پر بہنے والے خون کو بند کرنے کا انتظام کیا۔ اس معرکے میں حضرت علی کی شجاعت اور بہادری واضح ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو یہ خیال کیا کہ اب آپ کے بعد زندگی بیکار ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور لوگوں کی طرف لپکی۔ جب غبار چٹ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت نظر آئے۔ انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس روز حضرت علی کو 16 زخم لگے۔ جس جگہ پر معرکہ ہوا، مشرکین کے وہاں سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ دشمن کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ وہ کس طرف کا رخ کرنے والا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ، یہ دیکھو کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑے چھوڑ چکے اور اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں تو ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہوں تو پھر ان کا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے جانے کا رخ کیا تو میں ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ان کے پیچھے گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں اور مکہ کا رخ کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں پوری رپورٹ پیش کی۔ یہ غزوہ احد کی تکمیل کا غزوہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان سن 3 ہجری میں شوال کی 15 تاریخ کو ہفتے کی شام غزوہ احد سے واپس آئے۔ اگلی صبح لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ دشمن پر حملے کے لیے فوراً تیاری کی جائے، اور صرف وہی جنگ کے لیے نکلے جو احد میں بھی شریک ہو چکا ہو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے اور بہت تکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مجاہدین سے آگے تھے۔ اس مشن پر عبداللہ بن ابی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو شخص احد میں پہلے شریک نہیں ہوا تھا اسے بھی اجازت نہیں ملی۔ صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہیں بدر اور احد میں شرکت کے لیے اس لیے نہ جانے دیا تاکہ وہ اپنی بہنوں کے پاس رہیں اور ان کی خبر گیری کریں۔ لشکر نکل کڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے احد میں بھی جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔
مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امر الاسد تک پہنچے۔ یہ علاقہ مدینہ سے 13 میل دور ہے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہودیوں اور منافقوں نے مسلمانوں کے لشکر کی یہ جرأت مندانہ پیش قدمی دیکھی تو وہ دہشت زدہ رہ گئے۔ مسلمانوں کو پورا یقین ہو گیا کہ مانوی طاقت اور روحانی جذبے کا یہی بلند مرتبہ اور مقام ہے، اس کے بغیر وہ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر الاسد کی طرف جو خروج کیا، اس سے بھی دشمن کے خلاف نفسیاتی جنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر الاسد میں 3 راتیں قیام فرمایا اور آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ الاؤ بھڑکنے کی وجہ سے ارد گرد کا پورا علاقہ اس قدر روشن ہو گیا کہ دور دور تک نظر آنے لگا۔ قریش کو خیال ہوا کہ مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اب ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ مرعوب ہو کر واپس چلے گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے، لشکر نے حمر الاسد میں پڑاؤ ڈالا۔ مسلمان رات کو 500 مقامات پر آگ جلاتے تھے جسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ آگ کے شعلے اور لشکر کے نعروں کی گونج ہر طرف پہنچی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو رسوا کیا۔ قرآن کریم نے اس سرد جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا باوجود یہ کہ وہ جنگ احد کے زخم کھا چکے تھے۔ یاد رکھو ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہے، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے تم سے جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لیا ہے، چاہیے ان سے ڈرتے رہو اور مقابلے کے لیے باہر نہ نکلو، لیکن بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ بے خوف ہو کر بول اٹھے، ہمارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام ہو کر واپس آ گئے۔ انہیں کوئی گزن چوب بھی نہ سکا اور وہ اللہ کی خوشنودی کی راہ میں گامزن ہوئے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو ان کافروں سے نہ ڈرو، بس اللہ ہی سے ڈرو۔